امام آہستہ آواز سے قرات کرے تو کیا حکم ہے؟ چنانچہ امام کو ظہر عصر کی تمام رکعتوں میں اور مغرب اور عشاء کی اخیر 2 رکعتوں میں آہستہ آواز سے قرات کرنا یہ واجب فقہا نے لکھا ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں کافی تفصیلی بحث در مختار شامیہ کے اندر ہے۔ وَيَجْهَرُ الْإِمَامُ فِي الْفَجْرِ وَأُولَى الْعِشَاءَيْنِ أَدَاءٌ وَقَضَاءٌ وَجُمْعَةٌ وَعِيدَيْنِ وَتَرَاوِيحٌ وَوِتْرٌ بَعْدَهَا وَيَسِرُّ فِي غَيْرِهَا وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَجْهَرُ فِي الْكُلِّ ثُمَّ تَرْكُهُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لِدَفْعِ اس طریقے کے جو ہے لدفعی کے تحت جو ہے نقل کیا در مختار شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 532 اور 533۔ آگے فتاوی شامیہ میں ہے قوله ويسير في غيرها وهو الثالثة من المغرب والأخريان من العشاء۔ اس طریقے کے الفاظ جو ہے فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 533۔ فصل فی القراءة جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر، اور صفحہ اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 469 پر بھی ہے باب صفت الصلاۃ مطلب لا ينبغي ان يعدل کے تحت جو اس کو نقل کیا۔ حلبی کبیری صفحہ 296 واجبات الصلاۃ جو سہیل اکیڈمی لاہور کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ البحر الرائق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 302 باب صفت الصلاۃ جو ایچ ایم سعید کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کے اندر۔ فتاوی ہندیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 72 الفصل الثانی فی واجبات الصلاۃ کے تحت جو اس کو نقل کیا۔ اسی طریقے سے نماز کے مسائل کا انسائکلوپیڈیا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134 حروف تہجی الف عنوان ہے امام آہستہ آواز سے قرات کرے، اس کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا گیا، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔